وبرکاتہ۔ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا مکمل اور صحیح طریقہ آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کی ساری کنفیوژن اور سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں۔ جن میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں آپ کنفیوز رہتے ہیں کہ یہ نماز نفلی نماز ہے یا پھر سنت، واجب یا فرض ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، نیت کس طرح سے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اور کلمہ کون سا پڑھنا ہے، کہاں تک پڑھنا ہے، انشاءاللہ ساری چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو یہ آسانی کے ساتھ نماز پڑھنی آ جائے۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے اس نماز کی فضیلت سے متعلق کچھ روشنی ڈال دوں تاکہ اس نماز کے پڑھنے کا شوق اور جذبہ ہمارے اندر آ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ارشاد فرمایا کہ چچا، یہ نماز یعنی صلاۃ التسبیح کی نماز اگر ہو سکے تو روزانہ آپ پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعے کو پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور اگر مہینے میں بھی ایک مرتبہ نہ پڑھ سکے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور اگر سال میں بھی ایک مرتبہ نہ پڑھ سکیں تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور پڑھ لیں۔ بتائیے کتنی تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو اس نماز کے بارے میں کہا ہے، اور پھر فرمایا کہ اس نماز کی برکت سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، پچھلے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، اگلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور وہ سارے گناہ جو آپ نے کھل کر کے کیے، اعلانیہ طور پر کیے یا چھپ کر کے کیے، کسی بھی طرح سے آپ نے گناہ کیے ہیں، سارے گناہ اس نماز کی برکت سے معاف ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں ایسے موقعوں پر کہ الحمدللہ شب برات آنے والی ہے جس میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے، تو ایسے موقع پر کم از کم ہمیں یہ نماز پڑھ لینی ہی چاہیے۔ تو اس نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، یہ نماز سنت ہے، نفل ہے، کیا ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ یہ نماز نفلی نماز ہے، اور اس نماز کی رکعتوں کی تعداد 4 ہے، اور اس نماز کی نیت آپ اس طریقے سے کریں گے، نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں، ٹھیک ہے، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح، واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے آپ ہاتھ باندھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ یہ زبان سے نیت نہیں کر سکتے تو آپ صرف دل میں خیال لے آئیں کہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، تو دل میں خیال لے آنا یعنی دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہوتا ہے، کہ آپ نیت کر لیں گے دل سے تو آپ کی نماز کی نیت درست ہو جائے گی اور آپ کی نماز عند اللہ مقبول ہوگی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس نماز کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، لیکن جو طریقہ بالکل آسان ہے، جس میں آپ کو بالکل بھی کنفیوژن نہیں ہوگی، انشاءاللہ وہی طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ آپ سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، اور ہاتھ باندھنے کے بعد سبحانک اللہم پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک پڑھنا ہے۔ یہ کلمہ آگے بھی ہے لیکن آپ کو واللہ اکبر تک پڑھنا ہے، اور 15 مرتبہ پڑھنا ہے ثنا کے بعد۔ اور کس طرح سے آپ اس کو شمار کریں گے یعنی گنیں گے، اس کے گننے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ہاتھ باندھ لیں گے تو ہاتھوں کی انگلیوں کو آپ دباتے ہوئے جائیں گے۔ جب آپ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیں گے تو ایک انگلی دبا دیں گے، جب دوسری مرتبہ پڑھ لیں گے تو دوسری انگلی دبا دیں گے، اس طرح سے آپ انگلی دباتے جائیں اور 15 مرتبہ مکمل کر لیں۔ اس کے بعد آپ اعوذ باللہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمد پڑھیں،
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پھر اس کے بعد ایک سورت پڑھیں، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اس کے بعد آپ پھر 10 مرتبہ کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک پڑھنا ہے 10 مرتبہ، اور گننے کا طریقہ وہی ہے جو میں نے پہلے بتایا، انگلی دباتے ہوئے جائیں۔ تو یہ آپ کے قیام کی حالت میں 25 مرتبہ ہو جائے گا، یعنی آپ ہاتھ باندھ کے رکھیں گے اور قرات کرنے سے پہلے یعنی الحمد اور سورت پڑھنے سے پہلے ثنا کے بعد 15 مرتبہ پڑھیں، اور قرات یعنی الحمد اور الحمد کے بعد ایک سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر پڑھیں، تو یہ کھڑے ہونے کی حالت میں 25 مرتبہ ہو جائے گا۔ پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں پہلے آپ رکوع کی تسبیح پڑھیں 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، وہ آپ کی سہولت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کو جیسا بھی اچھا لگے۔ تو 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، کم از کم کی تعداد 3 ہے۔ تو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ یہ تسبیح ہو گئی۔ اس کے بعد تیسرا کلمہ پھر پڑھے 10 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، اور پھر کھڑے کھڑے بولیں ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی کلمہ پڑھیں جو میں نے ابھی پڑھ کے آپ کو بتایا تھا۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، اللہ اکبر، پہلے 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح کہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پھر 10 مرتبہ سجدے ہی کی حالت میں یہ کلمہ پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیں۔ اب بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ پھر پڑھیں یہی کلمہ، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں چلے جائیں، اور پھر سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی کلمہ پڑھیں۔ تو آپ ان کو شمار کریں گے تو ایک رکعت میں اس طرح سے 75 مرتبہ ہو جائے گا، اور ہر رکعت میں یہ 75 مرتبہ ہوگا، تو چاروں رکعت میں یہ 300 مرتبہ ہو جائے گا۔ آپ شمار کیجئے، آپ نے ثنا کے بعد 15 مرتبہ پڑھا، پھر آپ نے الحمد پڑھی اور اس کے بعد ایک سورت پڑھی، اور پھر 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا، تو کھڑے ہونے کی حالت میں یہ 25 مرتبہ ہو گیا۔ اب آپ رکوع میں چلے گئے، رکوع کی تسبیح پڑھی سبحان ربی العظیم، اور اس کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمہ آپ نے پڑھا، تو 25 اور 10 35 ہو گیا۔ اب سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد آپ نے پھر 10 مرتبہ پڑھا، تو یہ ہو گیا 45، ٹھیک ہے۔ 45 ہونے کے بعد آپ سجدے میں گئے، اور سجدے میں پھر آپ نے 10 مرتبہ پڑھا، تو یہ ہو گیا 55۔ پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ گئے اور 10 مرتبہ پڑھا، تو پھر یہ ہو گیا 65۔ آپ پھر دوسرے سجدے میں گئے اور 10 تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی کلمہ پڑھا، تو یہ ہو گئے 75۔ اب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہوتے ہی سب سے پہلے آپ تیسرا کلمہ 15 مرتبہ پڑھیں۔ تیسرا کلمہ
15 مرتبہ پڑھیں، کیونکہ اب دوسری رکعت ہے، اس میں ثنا تو نہیں پڑھنی ہے، تو ڈائریکٹ آپ اللہ اکبر کہنے کے بعد جیسے ہی کھڑے ہوں گے تو 15 مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں، اور بسم اللہ کے بعد الحمدللہ پوری پڑھیں، اور اس کے بعد ایک سورت پڑھیں، جیسے قل یا ایھا الکافرون میں نے پڑھ کے سنائی آپ کو پہلی رکعت میں، تو اس کے بعد آپ اذا جاء نصر اللہ یہ سورت پڑھ لیں، اور پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پھر پڑھیں، یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں پھر 10 مرتبہ پڑھیں، کھڑے ہونے کی حالت میں 25 مرتبہ ہر رکعت میں آپ کو پڑھنا ہے۔ پھر جب یہ 10 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے تو پھر رکوع میں جائیں، اور رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں، اور پھر رکوع سے اٹھ کر پھر سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں، پھر تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں، اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیں، پھر 10 مرتبہ پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں، تسبیح پڑھنے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں، تو پھر آپ کے 75 مرتبہ ہو جائیں گے۔ پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیں اور التحیات للہ یعنی تشہد پڑھیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تحیات پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں، اور پھر 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں، پھر وہی ترتیب جو آپ نے 2 رکعتوں میں کی ہے اسی طرح سے آپ کو یہ 4 رکعت مکمل کرنی ہے۔ تو یہ تھا صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ آج شب برات بھی ہے، یعنی گناہوں سے بری ہونے کی رات ہے، گناہوں کی معافی کی رات ہے، تو اس رات میں اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے بھی اور پوری امت مسلمہ کو شب برات، شب قدر اور جتنے بھی مواقع اس طرح کے آتے ہیں جن کی بڑی فضیلت حدیث میں ہیں، ان تمام مواقعوں میں یہ نماز پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔